السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، تاخیر ہوئی پروگرام کے حوالے سے کچھ ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ مارکہ حق کو جو بنیان مرصوص جو ہمارا آپریشن تھا بھارت کے خلاف، اس کو 1 سال ہو گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ اس حوالے سے DGI/SPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بھارت کی جو شکست ہے اس کا بھی ذکر کیا، افغانستان کی بات کی، اور جو انٹرنل پاکستان کی سیاست ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اس پر بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست صاحب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، یقینی طور پر گزشتہ سال جو 5 مئی کو جس طرح پاکستان نے بھارت کو سرپرائز دیا، وہ ابھی تک بھارت اس کو ہضم نہیں کر پا رہا، اور جس طرح سے بھارتی انٹیلیجنس فیل ہوئی پاکستان کی تیاری کے حوالے سے، پاکستان کے جواب کے حوالے سے، وہ ایک تاریخی سچ ہے۔ پہلگام حملہ ہوا، پاکستان نے مذمت کی، اور پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ اگر کسی بھی 2 یا 3 ممالک سے بھارت انویسٹیگیٹ کراتا ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ مگر بھارت نے، نریندر مودی کی جو حکومت ہے اس نے پاکستان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور عملاً پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ پاکستان کا جو بھرپور جواب تھا اس سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا اب اس سے باخبر ہے، یہ کوئی بحث دعوے نہیں ہے۔ آج سیٹلائٹ کا دور ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کچھ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ جب جنگ ہوتی ہے یا جنگ سے پہلے بھی تمام جو حالات ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے انفارمیشن مختلف ممالک کے پاس ہوتی ہے اور مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج DGI/SPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ اس بات کا انکشاف کیا کہ جو طاقت ہم نے بھارت کو دکھائی وہ ہماری مجموعی طاقت تھا 10 سے 15% تھا، اور فوری طور پر جو بھارت ہے وہ سرنڈر کر گیا اور ہمیں یہ جنگ روکنی پڑی۔ DGI/SPR کے ساتھ ناظرین جو ہمارے دیگر فضائیہ کے اور بحری جو نمائندے ہیں، جو افسران ہیں، وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہماری فضائیہ کے جو نمائندے تھے انہوں نے بتایا کہ جناب 8 طیارے پاکستان نے بھارت کے مار گرائے، 4 رافیل تھے اور دیگر کچھ تھے۔ اسی طرح جو ہماری جو بحری قوت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ہمارے جو بھارت کے اہداف تھے وہ ہمارے نشانے پر تھے، اور ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ تیاری کر رکھی تھی، مگر بھارت اس سے قبل ہی سرنڈر کر گیا۔ ناظرین، جو امپورٹنٹ بات DGI/SPR نے کہی کہ افغانستان کے حوالے سے جو آپریشن تھا ہمارا وہ جاری و ساری ہے، اور ان 2 ٹوک انداز میں کہا کہ افغانستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ کرے، اور ابھی تک ہمیں اس حوالے سے بھارت نے معذرت کے ساتھ افغانستان نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مختلف جو پراکسیز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بھارت میں موجود ہیں، چاہے وہ افغانستان میں جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں جو متحرک ہیں وہ بھی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی متحرک۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ جو طالبان رجیم ہے یہ اس کو ابھی تک اس کو آن نہیں کر رہا۔ دوسرا جو انہوں نے بات کی کہ پہلگام کے حوالے سے 1 سال ہو گیا، ہم نے کہا تھا کہ کچھ تحقیقات ہمارے ساتھ شیئر کی جائے یا دنیا کے سامنے پیش کی جائے، وہ بھی بھارت نے نہیں کی، تو اس سے مطلب یہی ہے کہ جو ہے بھارت کے پاس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ناظرین، ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کرنی چاہیے، ہم اگر امریکہ اور ایران کی کروا رہے ہیں تو کیوں اپنے ملک کے اندر نہیں کروا رہے؟ تو 2 ٹوک انداز میں DGI/SPR نے کہا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرو، ہم یہ چاہتے ہیں مذاکرات ہو، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں خود کریں، ہمارے اوپر یہ بات نہ آئے۔ ہم ایک اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں، حکومت بات کرے سیاسی جماعتوں کو۔ یقینی طور پر ان کا جو اشارہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا اور حکومت کی طرف تھا کہ اگر تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر خوش آئند ہے، اور حکومت جو ہے آگے بڑھے گی، PTI آگے بڑھے گی تو یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا، اور جو افواج پاکستان ہیں، جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ناظرین، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس سوال سے سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کا یقینی طور پر جو بیانیہ ہے وہ کوئی ریئلسٹک اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ قومی اداروں کو کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کرے۔ قومی ادارے جو ہے ان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، وہ سپورٹیو ہو سکتے ہیں، مگر جو اپیرنٹلی ہے ہماری جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، ان سے بات کی جائے، آصف علی زرداری کے ساتھ بات کی جائے، اور خود تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے۔ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو اگر اس کی سوچ ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے، اور اپنے جو مسائل ہیں، وہ مطالبات ہیں، وہ ان کے آگے پیش کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔